لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. ہماری آج کی یہ نشست ایک بہت ہی اہم عنوان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور وہ عنوان اسلام اینڈ ماڈرنٹی ہے. اس حوالے سے آپ بہت سے لوگوں سے بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، اور جدت پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت اور اس طرح کے بہت سے الفاظ آپ مختلف لوگوں سے یقیناً سنتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہم بحیثیت ایک عالم یا دینی مذہبی جماعت اور تنظیم کے کارکن یا ایک عام مسلمان کی حیثیت سے اس کا معنی اور مراد صرف یہاں تک لے لیتے ہیں کہ شاید مائک کا استعمال، تصویر کھنچوانا اور داڑھی چھوٹی کر لینا، پینٹ کوٹ پہننا، شاید یہ ماڈرنٹی کہلاتی ہے. لیکن جب ہم اس کے خاص نظریات کی بات کرتے ہیں یا فکری بنیادوں پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے، اس کا مفہوم اور مراد کیا ہے، تو یقیناً پھر ہمارا نقطہ نظر اس کے بارے میں تبدیل ہو جاتا ہے. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ درخواست کریں سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹر بھی ہیں، بانیان میں بھی ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی بھی مختلف عنوانات اور موضوعات پر فرماتی ہیں. ان کا کیونکہ سبجیکٹ ہی فلاسفی ہے. ڈاکٹر صاحب کراچی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی میں پروفیسر ہیں. جرمنی، یو ایس اے سے آپ نے مزید اسی عنوان کے حوالے سے اعلیٰ تعلیم کو حاصل کیا ہے. تحقیق کے ساتھ خاص شغف رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک عالم دین بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں. تو ہم نے آج کوشش کی ہے کہ اس موضوع پر ایک ایکسٹینسو، ایک بہت بھرپور لیکچر اس موضوع پر ہو. اور میں ڈاکٹر صاحب گزارش یہ کروں گا کہ آپ اگر کم از کم 1 گھنٹہ تو آپ تسلسل سے بات کریں، اور درمیان میں بھی اگر کوئی سوال جواب ہوتا ہے تو وہ ہو جائے، ورنہ آخر میں میرا خیال ہے کچھ کویشچن آنسر کا سلسلہ ضرور ہونا چاہیے. اور یہ تقریباً تمام ہی لوگ یا تو عالم ہیں یا عالموں کے ساتھ ماشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، تو ان کو اچھا خاصا چیزوں کا شعور ہے. تو تلاوت اور نعت ہماری ہو چکی ہے نثر میں، تو اب میں چاہوں گا کہ آپ براہ راست یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عمیر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ایک بار پھر آپ نے موقع دیا کہ اس نہایت اہم موضوع پر گفتگو کی جائے، اسلام اور جدیدیت. تو اس سے پہلے بھی ہماری مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو اس بار اسلام اور جدیدیت کا بالعموم گفتگو، اور پھر اس کے بعد ایک کیس اسٹڈی ہم لوگ دیکھیں گے بطور کیس اسٹڈی کے کہ کس طرح اسلام اور ماڈرنٹی کا مسئلے کو ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اسلام اور ماڈرنٹی کی بیسک گفتگو کیا ہے، یعنی یہ کیا گفتگو ہے جو اس حوالے سے ہوتی ہے. تو وہ گفتگو دراصل اس طور پر آپ دیکھیے کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور 13 سال کی دعوتی مشن کے بعد آپ مدینۃ المنورہ تشریف لائے. اور آپ کا یہاں پر تشریف لانا اور ایک معاشرے کا قیام اسلامی بنیادوں پر، پھر ایک اسلامی ریاست کا قیام، اس طرح سے اسلام بطور ایک معاشرے اور ریاست کے ہمارے سامنے آتا ہے. خلفائے راشدین المہدیین نے یہ سلسلہ نہ صرف اس کا استحکام کو ممکن بنایا، بلکہ یہ سلسلہ پھیلا، اور پھر مدینۃ المنورہ سے ہم
شام، اور اس کے بعد پھر مثال کے طور پر واپس بغداد، اور پھر بغداد کے ساتھ ساتھ اسپین اور پھر ہندوستان، اور اس طرح کر کے پوری دنیا کے طول و عرض میں اسلام پھیلتا ہے. اور عمومی طور پر ایک دائرانہ جائزہ لیں تو خلفائے راشدین المہدیین کے بعد امیادز، اور اس کے بعد اباسائیڈز، اور پھر فال آف اباسائیڈز 1258، اور اس کے بعد پھر یعنی جو مختلف بریک ڈاؤن تھے اسلامک امپائر کے، وہ فائنلی اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے 3 بڑی امپائرز میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک مغلز، دوسرے آٹمنز، اور تیسرے صفوید امپائرز. اور یہ سلسلہ کم و بیش کوئی 17ویں 18ویں صدی تک چلتا ہے، اور پھر آپ کو فردر ڈس انٹیگریشن نظر آتی ہے. اور یہاں معاملہ یہ آتا ہے کہ مغرب جو ہے وہ مسلمانوں کی ان امپائرز کو بریک ڈاؤن کرتا ہے مختلف پولیٹیکل اسٹریٹجیز کی بنیادوں پر. بر صغیر میں ایک اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، یعنی ایجپٹ وغیرہ کے اندر دوسری اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہے. 1898 میں باقاعدہ آپ کو نظر آتا ہے نیپولین بوناپارٹ ایجپٹ کے اندر. 1857 کے اندر یہاں جنگ آزادی ہوتی ہے. تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے. سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ جو امپائرز ہیں، جو اس سے پہلے ہمیشہ کسی نہ کسی طور پر محفوظ تھیں، لیکن ان 2 بریک ڈاؤنز کے بعد، اور بالخصوص پھر جب ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ 1918 اور 1919 کے اندر پہلی جنگ عظیم کے بعد آٹومن امپائر کا بھی فال ہوتا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو ایک اس کا جواب یہ دیا گیا کیونکہ مغربی ممالک کے پاس سائنس تھی، ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، تو اور ان کے پاس طاقت تھی. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انہوں نے طاقت حاصل کی، اور طاقت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مسلم امپائر کو بریک ڈاؤن کر دیا. یہ آرگیومنٹ کافی عرصے سے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو، یا کافی حد تک دیکھا جائے تو، اسلام اینڈ ماڈرنٹی کا بیسک گفتگو کا مرکز ہے کہ کیا اسلام ایسی سائنس کو مانتا ہے جسے ہم ماڈرن سائنس کہتے ہیں، اور پھر اگر ہے تو مسلمانوں کو یہ اڈیپٹ کرنی چاہیے. اور پھر ہمیں گفتگو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے سر سید احمد خان، امیر علی، چراغ علی، علامہ محمد اقبال، اور پھر اس طرح یہ گفتگو آگے بھی چلتی ہے. تو یعنی بنیادی بات کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام اینڈ ماڈرنٹی کی بیسک ڈیبیٹس یہ ہیں کہ کیا اسلام اور سائنس کا، کیا اسلام اور ٹیکنالوجی کا. یہ گفتگو کا آغاز ہے. ساتھ ساتھ پھر یہ بات ہونا شروع ہوئی کہ مسلمانوں کی اکانومی کیسی ہوگی، کیا مسلمان کیپٹلزم کو مانیں گے یا سوشلزم کو مانیں گے. اور وہ لوگ جو کہ 20ویں صدی میں مسلم ورلڈ کے طالب علم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مسلم معاشرہ کے اندر کیا ڈیبیٹس رہی ہوئی، جانتے ہیں کہ کیا اسلام میں سوشلزم ہے، کیا اسلام ایک سوشلسٹ آئیڈیالوجی کو مانے گا یا نہیں مانے گا. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی ڈیبیٹس میں یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ اہم رہی ہے. جب جمال عبد الناصر وغیرہ ایجپٹ کو لیڈ کر رہے تھے تو اس وقت یہ ڈیبیٹ بڑی عام تھی. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جمال عبد الناصر جو ہے وہ ایک سوشلسٹ ہے اور وہ ایک سوشلسٹ بنانا چاہ رہا ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی یہ ڈیبیٹ رہی جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور یہ ڈیبیٹ وہاں پر بھی رہی، اور کافی اس پہ لٹریچر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو لیٹ 18 سینچری، پھر 19 سینچری کے اندر ڈیبیٹس، اور پھر اب آپ آ جائیں 20 سینچری کے مڈل کے اندر ڈیبیٹ. 21 سینچری کی آلموسٹ بگننگ میں، اس سے کچھ عرصے پہلے ایک اور ڈیبیٹ کا حصہ ہوا، اور اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی ڈیبیٹس. ٹھیک ہے. اور ہیومن رائٹس میں پھر یہ دیکھا جانے لگا کہ کیا مسلمانوں
کیا اسلام میں ہیومن رائٹس ہیں یا نہیں ہیں، کیا یہ ویسٹرن کنسٹرکٹڈ چیز ہے، کیا یہ کوئی سازش ہے، کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا بیٹل فیلڈ بن گیا اور اس کے اوپر بھی گفتگو ہونا شروع ہو گئی. گفتگو ظاہر ہے مختلف طرح سے، بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بالکل بھی نہیں ہے، جیسے سائنس کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ خیال تھا، بعض لوگ درمیان میں رہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اسلام ہی سائنس ہے اور سائنس ہی اسلام ہے، دونوں میں امتیاز ممکن نہیں ہے. تو یہ مختلف قسم کی لیئرز تھیں ڈیبیٹس کے اندر. اسی طرح ہیومن رائٹس کے اوپر ہے، اسی طرح اسلام اینڈ کیپٹلزم اور سوشلزم اور دیگر چیزوں کے اندر ڈیبیٹ ہے. تو ہم یہ بہت ہی سرسری طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اینڈ ماڈرنٹی کی ڈیبیٹس دراصل یہ ڈیبیٹ کہی جا سکتی ہے کہ کیا اسلامی روایت سے اپنے آپ کو، یعنی اسلامی روایتی معاشرت اور ریاستی سطح سے اپنے آپ کو بریک کرنا اور نئے اداروں کی طرف سوچنا، کیا یہ اسلام کے دائرۂ کار میں ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کیا اسلامی معاشرت مڈل ایسٹ اور میڈیول ٹائمز میں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس طرح کی معاشرت جو کہ ٹرائبل تھی اس زمانے میں، گریجولی پھر وہ ایک یونیورسل اور ایک بالکل بڑی معاشرت کے طور پر، اور پھر ملٹی سطحوں کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، کیا اس طرح کی معاشرت ہے؟ کیا ایک ہی طرح کی معاشرت ہے؟ یہ مختلف ہو سکتی ہے. فرض کریں کہ وہ معاشرے جو کہ اندلوسیہ کے اندر تھے، اور وہ معاشرے جو کہ بغداد کے اندر تھے، اور وہ معاشرے جو ہندوستان کے اندر تھے، اس میں کچھ چیزیں سملر ہوں گی، کچھ چیزیں ڈفرینسز ہوگی. تو کیا اس طرح کی کوئی بات ممکن ہے، یا اس سے بالکل مختلف بات بھی ہو سکتی؟ اسی طرح ریاستی اسٹرکچر ہے، اسی طرح سائنس ٹیکنالوجی کی ڈبیٹس ہیں، اور اسی طرح ہیومن رائٹس کی ڈبیٹس ہیں. کیا اسلام اور ماڈرنٹی کا آپس میں ریلیشن شپ ایک جیسا ہے؟ کتنا ممکن ہے؟ تو اس حوالے سے صرف بنیادی بات یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اور آج کل ای چلان کی بات ہوتی ہے. تو کیا اگر آپ اس پہ ریفلیکٹ کریں تو آپ پاکستان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ پاکستان کیا ایک ماڈرن ریاست ہو چکی ہے، اور کس طرح وہ ٹریفک کے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے؟ سینٹرلائز کر لیا ہے؟ اس میں ٹیکنالوجی کتنی ہے؟ صحیح ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ڈیجیٹلائز ہے. صحیح. تو یہ جو پوری کی پوری سٹیزنس کو پروفائل کر کے، اس کو بہت زیادہ سینٹرلائز کر کے ڈیجیٹلائز تمام چیزوں کو کرنا، کیا یہ ماڈرن ہونا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہے گا، کیا نہیں کہے گا، اور کس حد تک آپ ماڈرن ہیں؟ صحیح ہے. تو ان چیزوں پر ہم غور کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی اسلامی پہلو ہے یا نہیں ہے. اسی طرح فرض کریں ایک اور ریفلیکشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے اسی ہفتے ICRC کی ایک ورکشاپ اٹینڈ کی. اس کی اسٹرکچرنگ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے علماء کرام اور عالمات آمنے سامنے، اس کی جو سٹنگ اسٹرکچر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا یہ ماڈرن اسٹرکچر تھا، کیا یہ روایتی اسٹرکچر تھا؟ علماء کرام کا وہاں پر ہونا ظاہر اس بات کا جواز ہے کہ ہاں یہ ممکن ہے. تو یہ یعنی جس طرح معاشرے اپنے آپ کو تشکیل دے سکتے ہیں، اس میں اسلامی پہلو کیا ہے، کس طرح آپ ریزننگ کرتے ہیں، کیا آپ کے اس کے حق میں دلائل ہوں گے، وہ لوگ جو کہ اس بات کے قائل نہیں ہوں گے وہ کیا دلائل دیں گے. تو یہ ڈیبیٹس مسلم ماڈرنٹیز کی ڈیبیٹس ہیں، اس میں کسی بھی سطح کے اوپر آپ گفتگو کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے زمانے کے ساتھ تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ چیزیں انڈسپینسبل ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں، ان معنوں میں کہ وہ بعض اوقات آپ سے پوچھتی نہیں ہیں اور وہ در آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو اسکالرز ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو اس کے جواز کے لیے وجوہات تلاش کرنی پڑتی ہیں اپنی روایت کے اندر. ٹھیک ہے. اور تو یہ پروسیس آف ہم یہ کہتے ہیں کہ نیگوسیشن ہے کہ مسلم سوسائٹیز، مسلم اسکالرز، مسلم کلچرز ہر نئے آنے والے مسئلے کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کی ایک میتھڈ آف ریزن ہو سکتی ہے، اور اس میتھڈ آف ریزن کے اندر رہتے ہوئے وہ ان چیزوں کو نیگوشیٹ کرتے ہیں. بعض کو کہیں گے یہ پرمیسیبل ہے، بعض کو کہیں گے پرمیسیبل نہیں ہے، اور اس طرح کر کے یہ معاملہ چلتا ہے.
اس کے اوپر اگر پڑھنے کی کچھ باتیں ہوں تو ظاہر ہے کچھ لوگوں کے میں نے نام لیے، کچھ لوگ مزید بھی آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں جن کا مطالعہ اس ڈیبیٹ کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب بڑی لوگوں میں جیسے میں نے نام لیا کہ علامہ محمد اقبال ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر فضل الرحمان ہیں. ڈاکٹر فضل الرحمان ایک شکاگو والے ہیں جو کہ ماڈرنسٹ ہیں. ایک ڈاکٹر فضل الرحمان یہ ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری. تو یہ تو ہمارے جس ادارے سے میں اور ڈاکٹر صاحب فارغ ہیں یہ ان کے مؤسس بھی ہیں اور ایک پراپر علی گڑھ سے اسکالر بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کا ٹھیک ٹھاک تجربہ بھی ہے. تو ان کی تحریریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فضل الرحمان جو شکاگو والے ہیں ان کی تحریروں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک بڑی فگر سامنے آتی ہے حسن بنا، شیخ حسن بنا، ابو العلا مودودی، جاوید احمد غامدی. انڈیا میں ایک مولانا وحید الدین خان. تو بر صغیر کے اندر چند بڑی شخصیات جو اس ڈیبیٹ میں شامل ہیں، آپ لوگوں کے ذریعے ضرور مطالعے میں بھی ہوں گی اور ان کی بنیادی جو ابحاث ہیں وہ بھی ہوں گی. ویسے دنیا میں دیکھا جائے تو پروفیسر طارق رمضان جو کہ حسن بنا کے نواسے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پر کافی لوگ ہیں جیسے کہ ڈاکٹر خالد ابو الفضل ہیں. ایک شخصیت سے آپ بخوبی واقف ہیں، ابراہیم موسیٰ ہیں، اور اس طرح کے بے شمار. سید حسین نصر ہیں، نقیب الطاس ہیں. نقیب الطاس شیخ کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ مسلمانوں میں آخری فلسفی، یعنی جس کو فلسفے کا ٹائٹل اس زمانے میں دیا جا سکتا ہے وہ شیخ نقیب الطاس ہیں. ملیشیا میں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے سامنے مڈرنٹی ہی بیسک ایشو ہے اور اس میں پیدا ہونے والے مابعد الطبیعاتی مسائل ہیں جن سے وہ نیگوشیٹ کریں. ان کی کتاب یعنی سیکولرزم کے حوالے سے، اور اس میں وہ ڈیبیٹ یہ کرتے ہیں کہ سیکولرسٹ اسٹرکچرز جو ہیں وہ کیا اسلام میں ممکن ہے یا نہیں ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ کرسچینٹی میں تو یہ ممکن تھا لیکن اسلامک سوسائٹیز کے اندر یہ اسٹرکچرز نہیں ہمارے سامنے آئے. تو یہ شیخ نقیب الطاس. اور لیکن ظاہر ڈیبیٹ مزید پیچیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اس کی دیگر چیزوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم کے اندر یہ ہے. تو یہ تمام جتنے بھی ٹاپکس ہیں یہ سب اس مڈرنٹی کی ڈیبیٹ سے جڑے ہوئے ٹاپک ہیں. اور زمانہ بدلتے چیزوں کا زور کس کے اوپر ہے، ایمفیسس کے اوپر ہے، اصرار کس کے اوپر ہے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک عبداللہ النعیم کے نام سے افریقن اسکالر ہیں، ان کی بھی ایک پوری کتاب ہے سیکولرزم کے اوپر، اور ہیومن رائٹس کے اوپر بھی وہ بہت بڑے کرٹک ہیں. تو ان کے آرٹیکلز وغیرہ بھی ہیں. تو مطلب اس طرح کے کافی لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو پاس آپ انگریزی زبان بھی جانتے ہیں تو شاید ان لوگوں کا مطالعہ آپ کے لیے آسانی کا باعث ہو. تو یہ وہ تھیوریٹیکل ڈیبیٹس ہیں جس میں ہم ہر جگہ آپ سنتے بھی ہوں گے کہ فلاں اسکالر کا یہ آرگیومنٹ ہے اور اس میں یہ بات کہی جاتی ہے. اور یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بات آج کی نشست میں یہ تھی کہ پاکستان میں مڈرنٹی کی ڈیبیٹ کو کیسے دیکھا جائے. چاہیے تو اس کا ایک کوئی کیس اسٹڈی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. تو اس میں ایک کیس اسٹڈی کے طور پر جس ڈاکیومنٹ کو ریسنٹلی دیکھنے کا موقع ملا وہ تھا کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کی جو آرڈر تھا 2023 جس میں ٹرانسجنڈر کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا، وہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مڈرنٹی کو کیسے یعنی اس وقت 2023 کے اندر، 2023 کا مطلب ابھی کوائٹ ریسنٹلی ہے، کہ ایک ابھرتے ہوئے مسئلے کو مسلم معاشرت اور اس میں ایک ادارہ جو کہ شریعہ کا نمائندہ ہے وہ کس طرح نیگوشیٹ کر رہا ہے، کس طرح دیکھ رہا ہے، کس طرح اس کے بارے میں فیصلہ سازی کر رہا ہے، اس کے اندر کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کیا ہیں، وہ اپنی عبارتوں کو کس طرح لکھتا ہے، کن الفاظ کے استعمال سے، کیا اس کے اوپر پریشرز ہیں، انٹرنیشنل پریشرز ہیں یا لوکل پریشرز ہیں، کس طرح نیریٹیوز بلڈ کرتے ہیں، کون لوگ ان نیریٹیوز کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، کس طرح وہ انفلوئنس کرتے ہیں.
ان کو کون لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر کس طرح وہ فیصلہ سامنے آتا ہے اور اس فیصلے کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ میں سے اکثر لوگوں کی نظر سے شاید وہ فیصلہ، اس کے بنیادی باتیں ضرور گزری ہوں گی، لیکن تھورولی شاید آپ کو دیکھنے کا موقع اس لیے نہیں ملا ہوگا کیونکہ وہ ایک بڑا ڈاکیومنٹ ہے، تقریباً 104 یا 105 صفحے ہیں اس کے، اور ٹھیک ٹھاک بڑا ڈاکیومنٹ ہے. تو اس کو ہم ایک کیس اسٹڈی کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. تو آج کی نشست میں ہم بیسیکلی کچھ بنیادی باتیں اس حوالے سے کہیں گے کہ یعنی یہ ڈاکیومنٹ کس طرح ایکسپریشن آف ماڈرنٹی ہے، نمبر ایک. کس طرح یعنی کس طرح پاکستان میں مسلم معاشرت نے لبرل لینگویج کو ایکوائر کیا، اور بہت ہی مذہبی انداز میں مسئلے کو بیان کرنے کے لیے لبرل لینگویج کس طرح استعمال کی جا سکتی ہے، ڈیموکریٹک نیریٹیوز کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، ہیومن رائٹس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے دلائل کو مضبوط بنانے کے لیے. تو پھر اسلام اور ویسٹ کی جو ڈیبیٹس ہیں، کس طرح اسلام اور ویسٹ کے درمیان ایک خاص قسم کا، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ریلیشن شپ بلڈ کر کے کس طرح وہ اپنی دلیل میں مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک تو ظاہر ہے وہ اینگل ہے جس میں آپ لوگ ٹرینڈ بھی ہیں، آپ لوگوں نے اس انداز سے اس کو دیکھا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی رائے بھی اس کے حوالے سے ہوگی. لیکن ایک دوسرا انداز جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائنٹیفک، سوشل سائنٹیفکلی آپ اس پورے ڈاکیومنٹ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو کیا محض اس کو ایک فتوے کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے، یا یہ ایک پوری تہذیبی جو کشمکش کا نیریٹو ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان نبرد آزما ہے مغرب کے سامنے، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور اس وقت تو ایک یہ نیریٹو ہے، اس نیریٹو میں رکھتے ہوئے اس ڈاکیومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. اور اگر بہت زیادہ اس کو علمی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت آپ جب اس ڈاکیومنٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں گزری ہوئی دہائیاں نظر آتی ہیں کہ جہاں مسلمانوں نے ایک ملک بنایا، اس میں یہ کہا کہ ہم ادارے اسلامی بنائیں گے، اور وہ ادارے محض ظاہر ویکیوم میں نہیں تھے، وہ بنیادی طور پر کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں اس انداز میں اسلامی معاشرت کو تشکیل دینا ہے، اس میں اسلامی اخلاقیات کو ممکن بنانا ہے. صحیح ہے، ہم سائنس کو بھی دیکھیں گے، ہم ٹیکنالوجی کو بھی دیکھیں گے، ہم ہیومن رائٹس کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے. تو وہ پورے کا پورا ایکسپریشن آپ کو اس ڈاکیومنٹ کے اندر جا بجا ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. پہلے ڈاکیومنٹ سے دیکھیں گے، پہلے صفحے سے دیکھیں گے، آپ کو ایگزیکٹلی جیسے جیسے آپ ریڈ کرتے چلے جائیں گے، یو ول گیٹ دیٹ انفارمیشن، اور پھر آپ اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج جب ہم اسلام اینڈ ماڈرنٹی کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم یہ گفتگو کریں کہ جو ایف ایس سی آرڈر 2023 ہے، کیا اس کو ہم ایک ایسے ڈاکیومنٹ کے طور پر اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ اٹ از این ایکسپریشن آف ماڈرنٹی، اور یا نہیں کر سکتے. تو ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ بالکل کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر ایسی کافی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی، وہ ڈیبیٹس ہیں جس سے ماڈرنٹی اور اسلام جڑی ہوئی ہیں، اور کافی اسکالرز نے اس کے اوپر صدیوں سے میری مراد 1 سے 2 کم از کم صدیاں اور وہ دہائیاں ہیں. اور اس میں جن اسکالرز کا میں نے نام لیا، کافی حد تک جو پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں ان کی براہ راست اثر اس میں نظر آئے گا. جو لوگ پاکستان سے نہیں جڑے ہوئے لیکن کسی نہ کسی طور پر اس پوری ڈیبیٹ میں انہوں نے اثر ڈالا ہے، اس کا ایکسپریشن بھی آپ کو یہاں پر جا بجا نظر آئے گا. اور وہ لوگ جو کہ اس کو تھوڑا سا گہرائی سے اور تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو دیکھیں گے تو کافی چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی دوست جس کی نظر سے یہ پورا ڈاکیومنٹ گزرا ہوا ہو تو میں اس کو یہ اگر گزارش کروں کہ وہ ہماری ڈیبیٹ میں شامل ہو اور اسے پورا سمرائز کر دے کہ ان 105 صفحوں میں اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، اس طرح کی ہے، اور اس کو کیا گفتگو لگ رہی ہے یا اس کو محض ایک فتویٰ لگ رہا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا. تو کسی بھی طرح سے یعنی آپ میں سے کوئی بھی شخص
اگر اسے یہ ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہوا بھی ہے تھورلی اور اس کو ہم اس طرح سمرائز کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کی طرف سے پارٹیسپیشن ہو جائے گی۔ کوئی بھی مطلب کوئی اس میں نہیں ہے۔ ایف ایس سی دا فیڈرل شریعہ کورٹ، ہاں ایف ایس سی کا مطلب دا فیڈرل شریعہ کورٹ۔ ایف ایس سی آرڈر 2023 یہ ہے ٹرانسجینڈرس کے بارے میں۔ ابھی میرا خیال ہے آپ کی نظر سے نہ صرف گزرا ہوگا بلکہ پوری بحث میں ہمارے دوست شامل رہے، ہم سب کو اس بات کا آئیڈیا ہے۔ چلے میں کر رہا ہوں، میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میں نے کہا کہ اگر بعضوں کا جو دوست ہوتے ہیں ہمارے تو ان کے ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، ہاں چاہیے وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، یہ ہے تو جینڈر کی ڈبیٹ ہے بیسیکلی، جو اوور آل آپ کو نظر آئے گی وہ ایک جینڈر کی ڈبیٹ ہے۔ تو لیکن دیکھیں جیسے میں ریڈ کر رہا ہوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں اس کو ایک ماڈرنٹی کا آرگیومنٹ اور ڈاکیومنٹ سمجھ رہا ہوں، اور پھر میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو ہم اس ڈاکیومنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو میں نے سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ تقریباً 100 سے زائد پیجز ہیں چند۔ اس کو ہم مختلف طرح سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک طرح دیکھنے کا یہ ہے کہ جو دا فیڈرل شریعہ کورٹ ہے، جو ایک ادارتی ایکسپریشن ہے ریاستی سطح کے اوپر اسلام کے قانون کے حوالے سے کہ بھئی ہم اتھارٹی ہیں اور ہم بتائیں گے کہ اسلام کی تشریح کیا ہے اور کیسے ہونا چاہیے، یعنی اس کا ایک انداز ہے دیکھنے کا۔ تو تقریباً کوئی 67 پیج نمبر 68 پیج نمبر کے بعد سے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہو کہ 67 یا 8 پیجز سے پہلے کیا تھا؟ تو 67 یا 8 پیجز میں دراصل اس ڈاکیومنٹ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو 3 طرح کے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اور میں گفتگو بار بار کر رہا ہوں، آپ کہیں بھائی یہ تو ڈاکیومنٹ ہے، یہ تو آرڈر ہے، اس میں تو صرف یک طرفہ ایک آفیسر ہوگا وہ کہے گا ہاں بھائی یہ آرڈر یہ ہے، نہیں، اٹس اے پراپر کنورسیشن، گفتگو ہو رہی۔ گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ کچھ پٹیشنرز ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس بات سے اختلاف ہے کہ اس سے پہلے آنے والے ایکٹ 2018 ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 اس میں جس انداز میں یعنی شناخت کو بیان کیا گیا ہے، انسانی شناخت کو، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ وہ اسلامی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ ان کو ہم نے کیا کہتے ہیں؟ یہ پٹیشنرز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گفتگو کا ایک حصہ پٹیشنرز اپنی گفتگو اپنے دلائل کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہر ایک نے اپنی اپنی دلیل دی ہے، صحیح؟ تو گفتگو کا ایک حصہ اس کے اوپر ہے۔ ڈاکیومنٹ کا جو دوسرا حصہ ہے، دیکھیں یہ میں نے کی ہوئی، ادھر کوئی لکھا ہوا نہیں ہوگا اس طرح کہ نہیں یہ تو اس طرح ہے، لیکن آپ جیسے ہی اس کو ڈاکیومنٹ کو دیکھیں گے آپ کو فوراً سے پتہ چل جائے گا ہاں یہ والا حصہ یہاں سے شروع ہے، یہ والا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور ڈاکیومنٹ بھی اسی طرح ہی ڈرافٹ ہوا ہے کہ بھئی ہم پہلے حصے میں پٹیشنرز کے بارے میں گفتگو کریں گے، سیکنڈ حصے کو انہوں نے کہا رسپونڈنٹس۔ رسپونڈنٹس وہ لوگ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ 2018 ایکٹ میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو کہ شریعہ کے خلاف ہے، تو وہ دراصل 2018 کے ایکٹ کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو ان کو کورٹ کہتا ہے یہ رسپونڈنٹس ہیں۔ تو کورٹ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے تاکہ اور ایک فیئر پروسیس کے ذریعے سے بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ گفتگو میں شامل ہوں، میں کوئی ایسا فیصلہ نہ دوں جس سے میرے اوپر یہ الزام لگے کہ میں نے انصاف کے تقاضوں کو سامنے نہیں رکھا۔ تو پٹیشنرز ہیں وہ اپنی گفتگو کریں گے، اپنے دلائل دیں گے، وہ دلائل آپ وہاں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ رسپونڈنٹس کے اوپر ہے، رسپونڈنٹس اپنے دلائل دیتے ہیں اور وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے۔ اور تیسرے پارٹ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کہے گا ہاں جی ہم نے سب دلائل سن لیے ہیں، ہمارا یہ فیصلہ ہے۔ اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کورٹ نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ اگر کوئی ایسے افراد جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پورے پروسیس میں، ان میں سے بھی کچھ لوگ اگر آ کر اپنی رائے دینا چاہیں، جیسے کہ انٹرسیکس لوگ تھے
یا فرض کریں کہ ٹرانسجینڈر ویمن ایک تھیں، تو وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی اپنی دلائل کا اظہار کیا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو صرف پٹیشنرز بھی ہیں، رسپونڈنٹس بھی ہیں، کورٹ خود ہے، اور پھر وہ لوگ جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو کورٹ نے ان کو بھی ڈاکیومنٹ کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو اس میں شامل کیا ہے. پھر جہاں دونوں میں سے کسی کو موقع ملا اس نے کوشش کی ہے کہ ایک دوسرے کا جواب دیں، وہ بھی ڈاکیومنٹ کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا. پھر جب کورٹ اپنا فیصلہ کرتا ہے تو کورٹ یہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یعنی ہم اپنے جو دعویٰ ہے اس کو ہم 4 حصوں میں بریک کرتے ہیں. پہلے وہ بتاتے ہیں کہ ایک سرکولر فیلسی ہے 2018 ایکٹ کے اندر. سرکولر فیلسی کیا ہے؟ سرکولر فیلسی یہ ہے کہ 2018 کا ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ٹرانسجینڈر لوگ، ٹھیک ہے، وہ یہ ہیں، تو نام لے لیتا ہے کہ انٹرسیکس اس میں شامل ہیں، یونکس اس میں شامل ہیں، یہ شامل ہے، یہ شامل ہے. تو یہ کہتا ہے اس کے اندر ایک سرکولر فیلسی ہے. فیلسی کسے کہتے ہیں؟ منطقی غلطی ہونا. صحیح ہے. لاجیکل فیلسی ہونا، لاجیکل ایرر ہونا. تو یہ کہتے ہیں اس میں سرکولر فیلسی ہے، اور سرکولر فیلسی یہ ہے کہ اس ڈیفینیشن میں امبریلا ٹرم ہے یہ، اس میں بعض لوگ وہ ہیں جو کہ یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اپنی جسمانی اسٹرکچر کی بنیاد کے اوپر اپنی شناخت کا تعین کرتے ہیں. اور اس میں آپ نے وہ لوگ بھی شامل کر دیے جن کے لیے جسمانی جو اسٹرکچر ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اپنی سیلف آئیڈینٹیفیکیشن، سیلف ڈکلیریشن کہ میں یہ ہوں. تو آپ دونوں کو کیسے ملا سکتے ہیں؟ سرکولر ڈیفینیشن، سرکولر ایرر آ گیا. سیکنڈ میں پھر وہ ایک ڈسٹنکشن لیتے ہیں جینڈر اینڈ سیکس کی، اور جینڈر اینڈ سیکس کی ڈسٹنکشن لینے کا مطلب کیا ہے؟ وہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں ٹرمز مختلف ہیں، ان کو آپ مرج نہیں کر سکتے. تیسرے حصے میں یعنی جو تیسرا وہ آرگیومنٹ دیں گے پھر وہ یہ کہیں گے کہ دس از واٹ جینڈر آئیڈینٹی. تو کورٹ یہ کہتا ہے کہ اسلامک پرسپیکٹیو میں جینڈر آئیڈینٹی از بایولوجیکلی ڈٹرمنڈ، یعنی باڈی کا اسٹرکچر، انیٹمیکل اینڈ فزیولوجیکل اسٹرکچر انسان کی شناخت کو طے کرتا ہے اسلام کے مطابق. اور چوتھے حصے میں کورٹ یہ بیان کرتا ہے کہ میڈیکل انٹرونشن کیا ممکن ہے، تو پھر وہ کنڈیشنز بتاتا ہے کون سے لوگ ڈاکٹرز کے پاس جا کر سرجری کی فیسلٹی حاصل کر سکتے ہیں. سب لوگوں کو کورٹ نے اجازت نہیں دی. صحیح ہے. تو ان 4 حصوں میں وہ اپنا فیصلہ مکمل کیا. تو یہ میں نے آپ کو ہلکا سا خیال بیان کیا کہ اس انداز میں وہ ڈاکیومنٹ ہے، اور آپ کو تھوڑا سا اس بات کا بھی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس طرح 3 گروپس ہیں، اور ان 3 گروپس میں جو کورٹ ہے وہ اپنے 4 آرگیومنٹس آخر میں دے گا، اور اس طرح کر کے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا. اور ریپریزنٹیشن کے حوالے سے بھی تھا، کورٹ نے بار بار یہ کلیم کیا، 1 سے 2 دفعہ تو بالکل کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ، سب لوگوں کی بات سنی جائے. تو امپریشن یہ تھا کہ کورٹ اپریشیٹ کرتا ہے ڈیموکریٹک ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کو، وہ کسی کو بھی اگنور یا ایکسکلوڈ نہیں کر رہا. کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ کورٹ کے دروازے بند کر دیے گئے. یہ ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے، وہ آئیں، اپنی بات کریں، اور ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ڈاکیومنٹ ڈسکرائب کیا. اب سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ مڈرنٹی کا یہ ڈاکیومنٹ کیسے ہے، اور آپ کیا گفتگو کرنے والے ہیں اس کے اوپر. تو مڈرنٹی کا ڈاکیومنٹ یہ ہے کہ اس ڈاکیومنٹ یعنی اس فیصلے کو بنانے کے لیے فیڈرل شریعہ کورٹ نے کن چیزوں کو کنسیڈر کیا. تو اس میں سے ایک چیز جسے انہوں نے کنسیڈر کی ہے وہ ہے سائنس، وہ ہے بایولوجی، وہ ہے میڈیسن. اور میڈیسن کو بطور ایویڈنس انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. میڈیسن کی ہی بنیاد کے اوپر انہوں نے شناخت کے مسئلے کو طے کیا ہے. تو دیکھیں، شناخت کا مسئلہ پوسٹ کولونیل سوسائٹیز کے اندر کب آئے گا؟ پوسٹ کولونیل سوسائٹیز کے اندر شناخت کا مسئلہ یہ ایک ماڈرن پرابلم ہے. اٹس اے ماڈرن پرابلم. تو اس مسئلے کو رسپونڈ کرنا، اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کرنا، اس کے اوپر گفتگو کرنا شوز کہ اس وقت پاکستانی معاشرت مڈرنٹی کے اس چیلنج کو نیگوشیٹ کر رہی ہے، اس چیلنج کا سامنا کر رہی ہے، اور اس کو جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے. اور کس بنیاد پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم سائنس کی بنیاد پر
اس کا حل پیش کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یعنی پہلی چیز سائنس، اور دوسری چیز میں نے کیا کہ شناخت کا مسئلہ ہونا. پھر ٹیکنالوجی کا استعمال کو بھی اس میں شامل کیا ہے. ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہاں وہ مراد نہیں ہے کہ ایٹم بم بن جائے گا یا فرض کریں کہ بجلی پیدا ہو جائے گی. تو ٹیکنالوجی سے مراد یہ ہے کہ سرجری کی ٹیکنالوجی، کہ کس طرح انسٹرومنٹس استعمال کریں اور انسٹرومنٹس استعمال کر کے انسان کی شناخت میں کنٹریبیوٹ کریں. ٹھیک ہے، تو جیسے فرض کریں کہ جیسے میں نے یہ کہا کہ 4تھ پوائنٹ ان کا کیا تھا، میڈیکل انٹرونشن. میڈیکل انٹرونشن سے مراد کیا ہوئی کہ کیا کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ آپ میری سرجری کر دیں، تو ڈاکٹر سرجری کرے گا. تو سرجری کا استعمال کیا ہے، تو کورٹ نے کہا ان لوگوں کی سرجری کی جا سکتی، ان لوگوں کو سرجری کروانے کا اختیار نہیں ہے. سو ٹیکنالوجی صحیح ہے. اگین اٹس اے ماڈرن، ٹھیک ہے، ماڈرن پرابلم. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جس کے اوپر وہ ہے ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس کا پرابلم بہت زیادہ ہے. جیسے فرض کریں کہ جو پٹیشنرز تھے انہوں نے بھی، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ بہت روایتی اسکالرز بھی تھے، کچھ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، کچھ اسکالرز تھے اور کچھ ایکسپرٹس تھے. تو ان سب لوگوں نے ہیومن رائٹس کے نیریٹو کو استعمال کیا اور یہ بتایا کہ اسلام ہیومن رائٹس کو سپورٹ کرتا ہے، اسلام ہیومن رائٹس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اس کیٹیگری میں ہیومن رائٹس کو ہم افرم کرتے ہیں. تو تیسری یا چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی کیٹیگری ہے کہ کورٹ یہ کہتا ہے کہ ہیومن رائٹس کو بھی ہمیں ڈیل کرنا ہے، اس کا بھی ہمیں آنسر کرنا ہے. اور اس کی ایک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستانی ریاست یعنی پاکستان اسٹیٹ خود سگنیٹری ہے کس کا، ICCPR. ICCPR کیا ہے؟ ICCPR ہے انٹرنیشنل کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. تو پاکستان نے 2010 میں اس کا سگنیچر کیا. یہ ہے کیا، یہ بیسیکلی وہ کنونشن، انٹرنیشنل کنونشن ہے جو کہ UDHR یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 میں جب سامنے آئے، جس میں ایک آفاقی انداز میں انسانوں کے حقوق کے بارے میں گفتگو کی گئی. تو چونکہ وہ محض ایک ڈاکیومنٹ تھا تو اس کو ایک کنونشن کی فارم دی گئی، اور 1966 اور پھر 76 میں یہ پروگریس کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیٹس کو سائن کرنے ہیں. صحیح، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹس ہر سال جاری. تو ہر کنٹری کا ایک پورا ریکارڈ ہے کہ وہ ہیومن رائٹس ایبیوزز میں کہاں اس کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے. تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں وہ ان کی کیا رائے ہے کہ کیا پاکستان ہیومن رائٹس ایبیوزر ہے، یا پاکستان میں ہیومن رائٹس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کی پریکٹس کرتے ہیں. کیا رائے ہے آپ کی، ایبیوزر ہے؟ ہاں، اور کوئی جواب دے، اور بھی کوئی اور رائے، کوئی اس سے اختلاف کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. یعنی پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو کہ اکنالج تو کرتا ہے، مانتا تو ہے، لیکن جب پریکٹسز کی بات آتی ہے، جب اسٹیٹ کی ایکٹیویٹی کی بات آتی ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ نیگلیجنس کرتا ہے، اس کو اکثر چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دے پاتا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے اس میں سستی ہے، کچھ کاہلی ہے، کچھ امپروومنٹ کے چانسز ہوں گے. تو یہ بھی ایک ایریا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈسکورسز آف ماڈرنٹی اینڈ اسلام. صحیح ہے. تو یہ میں نے چند چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی کہ اس وجہ سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اٹس اے ڈاکیومنٹ وچ ایکسپریسز دی نیگوسیشنز آف اسلام اینڈ ماڈرنٹی in the third decade of the 21st century. 21ویں صدی کی تیسری دہائی کے نصف میں اگر ہم اس ڈاکیومنٹ کو پڑھیں تو ہمارے سامنے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. صحیح ہے. تو یہ بات ہوگی. اب سوال یہ ہے
کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے. تو میں ایک ایک کر کے اس کے اوپر اگر گفتگو کروں تو اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آئیے سب سے پہلے سائنس والا معاملہ دیکھتے ہیں کیا ہے. تو اس ڈاکیومنٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بہت وضاحت کے ساتھ جیسے ہی آپ ڈاکیومنٹ پڑھیں گے اور جیسے ہی ان کی جو پہلی گفتگو ہے اور جو دوسری گفتگو جینڈر اور سیکس والی گفتگو اور اس سے پہلے سرکولر ڈیفینیشن والی گفتگو، حالانکہ دونوں کے مضامین مختلف ہیں، مقصد مختلف ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک تائرانہ جائزے کے طور پر بھی اگر آپ اس کو ریڈ کریں گے تو جس نتیجے پر آپ نکلیں گے کہ بہت زیادہ بایولوجیکل ووکیبلری آپ کو نظر آئے گی. بایولوجیکل ووکیبلری سے میری کیا مراد ہے کہ جب وہ بتاتے ہیں کہ انسانی شناخت کیا ہے تو بایولوجیکل ووکیبلری یعنی ہارمونز، ٹھیک ہے، اسی طرح مثال کے طور پہ آرگنز، صحیح ہے، تو بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ بایولوجیکل لینگویج آپ کو نظر آئے گی. اور مقصد کوڈ کا یہ ہے کہ ہم یہ ڈیفائن کریں کہ انسان کی شناخت دراصل کیا ہے. انسان کی شناخت دراصل اس کی باڈی ہے، ٹھیک ہے. باڈی مینس فزیکل باڈی. صرف یہ نہیں ہے بلکہ باڈی میں وہی بتاتے ہیں کہ پرائمری فیچرز آف دا باڈی، ٹھیک ہے. پرائمری فیچرز ڈٹرمن دی آئیڈینٹی آف اے پرسن. تو کسی شخص کی آئیڈینٹی اس کے پرائمری فیچرز ڈٹرمن کرتے ہیں، صحیح ہے. تو اس میں کیا مسئلہ ہو گیا بھائی؟ اس میں کیا ایسا مسئلہ ہو گیا؟ یہ تو بالکل کوئی نہیں، اٹس اے سائنٹیفک فیکٹ. تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what does it mean by a scientific fact. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس میں مختلف انداز سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کا یہ خیال ہے کہ سائنس دراصل فیکٹس کو ڈسکرائب کرتی ہے. ان کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک ریئلسٹس، صحیح ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جب بھی سائنس بیان کرے گی تو کیا کرے گی؟ وہ ہمیشہ سائنس کے فیکٹس کو ڈسکرائب کرے گی. تو ان کے مطابق کیا ہے کہ اٹ از اے ڈسکرپشن آف اے فیکٹ. مین از لیس، ٹھیک ہے، انسان یہی ہے. سو واٹ از اے ہیومن بینگ؟ سو ہیومن بینگ از ہز باڈی. وہ بس انسان ایک جسم ہے. تو فرض کریں کہ جو دو جسموں میں جو فرق ہوگا بس انسان، وہ ان فرقوں میں آپ کہیں گے یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ جینڈر اے ہے، یہ جینڈر بی ہے، یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے، ٹھیک ہے. تو باڈی ول ٹیل یو. سو آپ باڈی کو دیکھو گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا شناختی. اور کس چیز کو نہیں تسلیم کیا جا رہا ہے اس پورے یعنی اس میں وہ تھا کہ باڈی ڈز ناٹ میک دا سائیکالوجی. انسانی ذات دراصل باڈی نہیں ہے. انسانی ذات باڈی نہیں ہے، صحیح ہے. انسان صرف اور صرف باڈی ہے، صحیح ہے، اور سائیکالوجی اس کی ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرض کریں کہ اگر مجھے جاننا ہے کہ انسانی تشخص کیا ہے تو میں صرف باڈی دیکھوں گا. میں اس کی نفسیات، اس کے خیالات، اس کے جذبات اور اس کے احساسات کو نہیں دیکھوں گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ڈسکرپشن آف دا فیکٹس. اس کا جو دوسرا سائنٹسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ سائنس نہ یہ ہے اور نہ اس کے ذریعے سے آپ کبھی بھی ڈسکرپشن آف دا فیکٹس کرتے ہیں. اس اسکول آف تھاٹ کو ہم کہتے ہیں سوشل کنسٹرکٹیوسٹس. یہ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سائنٹیفک ریئلسٹ جن کو ہم پازیٹیوسٹس بھی کہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ سائنس کے لٹریچر سے آگاہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہو آر دا پازیٹیوسٹس اینڈ ہو آر سوشل کنسٹرکٹیوسٹس. سوشل کنسٹرکٹیوسٹ کا کہنا یہ ہے کہ معاشرے تشکیل دیتے ہیں مختلف فیکٹس کو، ٹھیک ہے. کلچرز تشکیل دیتے ہیں مختلف فیکٹس کو. تو یہ دو اسکولز آف تھاٹ کے اندر ڈفرینس ہو گیا. جو کوٹ آپ کو نظر آئے گا وہ دراصل پہلے اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہے کہ سائنس مینس ڈسکرپشن آف دا فیکٹس. یہ ایک چیز ہو گئی. اب آپ آئیے دوسری چیز کے اوپر. کیا ہمیں اسلامک لا کی ہسٹری میں یہ ایکسپیرینس نظر آیا ہے کہ ہم میڈیکلائزڈ ووکیبلری کی بنیاد پر
انسانوں کی شناخت کا مسئلہ حل کریں. تو پاکستان اور برصغیر کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو مغل امپائر میں جب خواجہ سرا تھے تو ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ان کو میڈیکلائزڈ ووکیبلری کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی شناخت نہیں کیا گیا، بلکہ سوشو کلچرل فریم ورک میں ان کو دیکھا گیا. یعنی ان کو اپنے سے علیحدہ اس طرح نہیں دیکھا گیا کہ جیسے ان کو بالکل آپ اپنے سے ڈسکریمنیٹ اور علیحدہ کرنا شروع کر دیں، اور ان کو ایک بالکل ابینڈن کمیونٹی کے طور پر نہیں دیکھا گیا، بلکہ خواجہ سراؤں کے بارے میں یہ ہے کہ they were the part of the society. اور صرف پارٹ آف دا سوسائٹی نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ they occupied important positions in Mughal Empire. یعنی جرنیلز تک تھے، ملٹری کے اندر ان کے پاس پوزیشن، پراپرٹیز ان کے پاس ہوتی تھی، ویل آف کلاس تھی ان کی. تو مسلم معاشرت نے، جو کہ مغل مسلم معاشرت تھی، انہوں نے اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا کہ آپ کی باڈی کیا ہے، ٹھیک ہے. اس پورے پروسیس کو ہم کہتے ہیں میڈیکلائزیشن. کیا کہتے ہیں؟ میڈیکلائزیشن کا مطلب کیا ہے کہ وہ پروسیس جس میں ڈاکٹرز، جس میں میڈیکل پروفیشنلز آپ کی شناخت کا تعین کرتے ہیں اور نتیجے میں کہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بیماری ہے، آپ کے اندر کسی چیز کی کمی ہے اور آپ کو ایک میڈیکل فکس کی ضرورت ہے. یعنی آپ بیمار ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہے، آپ کی باڈی کو ہم سرجری کریں گے، اس کو پراپر بنائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں، اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں میڈیکلائزیشن اینڈ پیتھولوجائزیشن. ٹھیک ہے. پیتھولوجائزیشن کسے کہتے ہیں؟ پہلے آپ بایولوجیکلی اس بندے کو ڈٹرمن کریں اور پھر بتائیں بھائی تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. صحیح. اس کا رواج برٹش ارائیول کے بعد ہوا. تو مغل امپائر میں جب خواجہ سرا، ٹھیک ہے، اور حجراز کو دیکھا گیا تو دونوں کو معاشرے نے ایکسیپٹ کیا، اپنا پارٹ بنایا، اور ان کو ایسا پارٹ نہیں بنایا جس میں آپ ان کو دھتکار سکیں. They occupied good positions. They were respected. ٹھیک ہے. لیکن جب برٹش یہاں پر آئے تو انہوں نے ان کو میڈیکلائز کیا اور ان کو بتایا کہ they are different. تو خواجہ سراؤں کے پاس جو پراپرٹیز تھیں، انہوں نے ایسے لاز بنائے جس کے نتیجے میں سب سے پہلے وہ پراپرٹیز ڈکلیئر کرتے تھے اور آہستہ آہستہ ان سے وہ پراپرٹیز لینا شروع کر دی. اس کا اوور آل امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ حجراز اور وہ خواجہ سرا جو کہ مغل معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اس میں اسلامک اسکالرس تھے جو کہ ظاہر اس بات کا تجزیہ بھی کرتے ہوں گے، تو انہوں نے ان کو اپنی معاشرت کے درمیان میں رکھا، ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا. اسی طرح صوفی روایات کے مطابق بھی کبھی بھی خواجہ سرا کو اپنے سے جدا، اپنے سے مختلف، اپنے سے کم تر، اپنے سے ایب نارمل نہیں کنسیڈر کیا گیا. تو اس کے اوپر بہت سارا لٹریچر اویلیبل ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. تو جو پرابلم آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے کہ برٹش ارائیول کے نتیجے میں میڈیکلائز پوری روایت ہوئی، جس کے نتیجے میں خواجہ سراؤں کو اس انداز میں ٹریٹ کیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو ویل آف کلاس تھی وہ گریجولی کیسی ہوگی؟ کلاس بالکل ایسی ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گئے. ان کے پاس کوئی سکلز نہیں تھیں، کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، اور دونوں مرج ہو کر ایک جیسے ہو گئے. اور اس کا ہسٹوریکل پورا یعنی چیزیں ہیں جو کہ آپ مختلف لٹریچر کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی جو آبزرویشن آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اٹ از اے نیگوسیشن ود دی ماڈرن پرابلم، کہ آپ شناخت کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی اس ادارے نے شناخت کے مسئلے کو حل کیا تو سائنس سے اس نے اتھارٹی بورو کی، میڈیسن سے اس نے اتھارٹی بورو کی کہ ہاں میڈیسن ہمارے پاس ایک ایسا ایریا ہے جس کی بنیاد پر ہم کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں. اور جب اس نے وہ اتھارٹی بورو کی تو اس کے پاس جو نظیر تھی وہ کون سی موجود تھی؟ وہ موجود تھی برٹش انڈیا کی. اور 1860s کے بعد جو لاز بنائے گئے جس کے نتیجے میں کرمنلائز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جن کے نتیجے میں ان کو میڈیکلائز کیا گیا، اسی نظیر کی بنیاد کے اوپر
اس فیصلے کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی. صحیح ہے. تو یہ بات آپ کو بالکل وضاحت کے ساتھ. اور نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ نتیجہ اس کے نکلے گا کیا اس کے نتیجے میں یعنی یہ جو شناخت کا معاملہ ہے, کیا اس کے نتیجے کے اندر اس ڈسکریمنیٹڈ کلاس کو آپ معاشرے کا حصہ بنائیں گے یا مزید اس کو آپ کیا کریں گے؟ اپنے آپ سے جدا کریں گے, اور ایک گلف کریٹ کرنے کے بعد آپس میں جو ممکن اصلاح ہو سکتی تھی کسی بھی اسلامی معاشرت کی, اس کا اسپیس کریٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے پہلی آبزرویشن جو کہ آپ کو اس میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ آبزرویشن کیا ہے؟ سیکنڈ آبزرویشن یہ ہے کہ جیسے ہیومن رائٹس کی میں نے بات کہی, تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے چونکہ پاکستان ایک سگنیٹری ہے تو ہیومن رائٹس کی ڈسکشن تو ان اوائڈیبل ہے, وہ آپ کو کرنی ہے. لیکن کیا جینونلی ہمیں نظر آتا ہے کہ کورٹ نے واقعتاً کسی بہت ہی پریکٹیکل ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی ہے؟ تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب سے پہلا تو اس نے ایک ٹول کے طور پر ایک ورڈ استعمال کیا ہے, افرمیٹیو ایکشن. دا اسٹیٹ مسٹ ٹیک این افرمیٹیو ایکشن ٹو پروٹیکٹ دس کمیونٹی. اور کمیونٹی سے مراد کیا ہے؟ انٹرسیکس, یونکس اینڈ خواجہ سراز. ٹھیک ہے, انٹرسیکس, یونکس اینڈ خواجہ سراز. اچھا, ایک چیز میں یہاں پہ ضرور مینشن کروں گا, پھر موقع بھی ملے گا تو اس کو بھی آپ دیکھیے گا. اس میڈیکلائزیشن کا پروسیس جو میتھڈ استعمال کیا کورٹ نے, چونکہ اس نے باڈی بہت زیادہ اہم تھی, یعنی جو فزیکل آپ کی باڈی کی ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں, فیچرز ہیں, تو ایک موقع پر کورٹ یہ کہتا ہے خواجہ سرا اور یونکس یہ دونوں ایک ہی ہیں. صحیح ہے. تو خواجہ سرا کی پوری کلاس اریز ہو جاتی ہے صرف ایک میتھڈ جو کہ میڈیکلائز میتھڈ استعمال کیا اس کی وجہ سے, حالانکہ وہ نہ صرف اس سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی, یعنی پری برٹش ارائیول وہ ایگزسٹ کرتی تھی. مسلم معاشرت کے پاس ایسا میکینزم سوشلی ایگزسٹ کرتا تھا جس میں وہ اپنے سے مختلف لوگوں کو بھی انکارپوریٹ کرتے تھے. نہ صرف انکارپوریٹ کرتے تھے, ہاسپٹیلٹی کا لیول یہ تھا کہ دے ور الاؤڈ ٹو آکیپائی گڈ پوزیشنز. اب وہ کلاس اریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ یعنی ڈاکیومنٹ سے محو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو دس از ون آف دی نیگیٹو ریپرکشن جب آپ یعنی میڈیکلائزڈ پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھنی ہو. اپیرنٹلی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اٹس اے سائنٹیفک وے, لیکن یہ ایک اپریسو میتھڈالوجیز کے نتیجے کے اندر آپ مجبور ہو جاتے ہیں. جب یہ لگاتے ہیں تو انسانی جذبات, انسانی معاشرت کے جو رجحانات ہیں وہ آپ اس کے اوپر وہ لاگو نہیں کر رہے ہوتے. تو سیکنڈ چیز کے اوپر ہم آئے تھے ہیومن رائٹس کے اوپر. تو کورٹ استعمال کرتا ہے افرمیٹیو ایکشن. تو افرمیٹیو ایکشن ایک پیورلی لبرل میتھڈ ہے, اور وہ لینگویج بھی پولیٹیکل لینگویج میں استعمال کرتے ہیں افرمیٹیو ایکشن. وی شوڈ ہیو اے افرمیٹیو ایکشن. اس کی مثال سنیے. اس کی مثال یہ ہے کہ جو ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ بھئی کیا خواتین معاشرے میں پیچھے رہ گئیں, ان کو ایجوکیشن نہیں ملی, ان کو پولیٹیکل رائٹس نہیں ملے, تو یہ معاشرے میں وہ طبقہ ہے جس کے پاس اس طرح کی آسانیاں نہیں ہیں, اپارچونیٹیز نہیں جو کہ مردوں کے پاس. تو افرمیٹیو ایکشن کا مطلب یہ ہوا کہ اب فرض کریں کہ کسی ایک پوسٹ ایک ویکینسی جب اناؤنس ہوگی تو اس میں فرض کریں کہ 10 لوگوں نے اپلائی کیا, 10 لوگوں میں سے 2 خواتین ہیں, ٹھیک ہے, اور 8 مرد ہیں. صحیح ہے. اور وہاں پر ایک ہی آدمی کو رکھنے کی گنجائش ہے یا 2 آدمیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے, 2 اسپیسز ہیں. تو افرمیٹیو ایکشن یہ کہے گا کہ اگر کوالیفیکیشن کو خواتین میٹ کر رہی ہیں, اگر کوالیفیکیشن کو خواتین میٹ کر رہی ہیں لیکن ایکسلنس اور ایکسپیرینس مردوں والا نہیں بھی ہے, تب بھی خواتین کو انکارپوریٹ کیا جائے گا. صحیح ہے. کیوں کیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ زیادہ ہم معاشرے کے اندر کی پوزیشنز پر لے کر آئیں گے تو ہم پہلے کی ہوئی ناانصافیوں کو کمپنسیٹ کر رہے ہوتے. سو افرمیٹیو ایکشن. تو کورٹ یہ کہتا ہے کہ اب ہمیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور ایسے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں نان بائنریز, ان کے حوالے سے اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے؟
افرمیٹیو ایکشن لینا چاہیے. افرمیٹیو ایکشن کا مطلب جتنی بھی پاسٹ میں مسٹیکس اسٹیٹ نے کی ہیں اس کو وہ کمپنسیٹ کرے. یہ تو ایک جملہ ہو گیا. کس طرح یہ چیز پلے آؤٹ ہوتی ہے اس ڈاکیومنٹ کے اندر؟ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ایک پلے فل چیز بنتی ہے. وہ کیسے بنتی ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے. سب سے پہلے کورٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ایکول سٹیزن ٹریٹ کرتا ہے اس ڈسکرمنیٹڈ کمیونٹی کو. صحیح. اس کے بعد دوسری بات اسٹیٹ کلیم کرتا ہے کہ اسلام بھی ڈسکرمنیٹڈ کمیونٹی کے حوالے سے بہت کلیئر رائٹس ہیں، جیسے کہ انٹرسیکس کے رائٹس ہیں. صحیح ہے، تو ہم وہ بھی دیتے ہیں. اب جس طرح یہ پلے ہوتا ہے ہیومن رائٹس کے اندر، بیکاز سو مینی تھنگس وچ سائیکو انالیسس کے پرسپیکٹیو میں اگر آپ دیکھیں گے تو کافی چیزیں پیچھے چل رہی ہیں. ہاؤ اٹ ورکس آؤٹ ان دا ڈاکیومنٹ کہ پھر کورٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ اصل میں تو جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان رائٹس کو وہ تو انٹرسیکس کمیونٹی ہے، وہ تو یونکس ہیں، وہ تو خواجہ سرا ہے. خواجہ سرا کو تو میں نے پہلے ہی کہا کہ انہوں نے ویسے ہی اریز کر دیا. تو یہ لوگ ہیں. اور ٹرانسجینڈر مین اینڈ ویمن کو اسپیشل رائٹس ملے ہوئے ہیں. تو رائٹس کس کو ملنے چاہیے تھے؟ اصل میں تو انٹرسیکس کو ملنے چاہیے تھے. تو کس نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ امپریشن ہی کریٹ کیا ہوا ہے کہ جیسے ٹرانسجینڈر مین اینڈ ویمن کو اسٹیٹ نے ایسے رائٹس، اسپیشل رائٹس مل چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دن دگنی رات چگنی ترقی ہو گئی ہے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اور وہ اس انداز میں بھی کرتا ہے کہ ایون جو ریپرزینٹیٹیوز تھے انٹرسیکس کمیونٹی کے، جیسا کہ جو ایک دو لوگ ہیں جن کے نام بھی موجود ہیں وہاں پر، وہ بھی یہ کہتے ہیں ہاں یہ بالکل بات ٹھیک ہے، ہمیں یہ رائٹس ملنے چاہیے. تو آپ ٹرانسجینڈر مین اینڈ ویمن سے یہ رائٹس لے لیں اور یہ ہمیں دے دیں. حالانکہ اسی ڈاکیومنٹ میں ایک جگہ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو جو رسپونڈنٹ انہوں نے کہا اس طرح کے رائٹس کہاں ہیں، ہمیں بھی دکھائیں. اسٹیٹ نے ایسے پریویلیجز یعنی بہت ہی سپر قسم کے رائٹس دے دی انہیں کہ اس طرح کے کوئی رائٹس ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ڈاکیومنٹ کو ریڈ کریں تو آپ کو یہ لگے گا اٹ واز جسٹ اے پلے آف ورڈس، بٹ اٹ واز اے پلے آف ورڈس ان سچ اے وے کہ انٹرسیکس کمیونٹی اور ٹرانسجینڈر مین اینڈ ویمن کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ ریلیشن شپ میں کر دیا گیا. اور یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم تو تیار ہیں، یعنی دا کورٹ ہیز نو پرابلم، دا اسٹیٹ ہیز آلریڈی گیون. صحیح ہے. اب یہ دونوں آپس میں طے کرنے کہ کس کو ملنا چاہیے اور کیسے انہوں نے معاملے کو سیٹل کرنا ہے. بٹ ڈز دس describe the situation at ground? So we all know there are so many things on the ground جو ڈاکیومنٹس میں بظاہر تو نظر آ رہی ہوتی ہے، آن دا گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. صحیح. تو اس کی میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہیومن رائٹس واز یوزڈ ایز اے ٹول، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے اوپر یہ بلیم بھی نہ آئے انٹرنیشنل پریشرز کی وجہ سے یو آر ناٹ ڈیلنگ ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ چیز کیا ہے؟ سیکنڈ چیز جس کو یعنی کورٹ ٹو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کریٹ دی اینیموسٹی بٹوین دی ٹو ایجنٹس، کہ جس کے نتیجے میں یہ آپس میں چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں. آن دا گراؤنڈ دے ڈونٹ ہیو. بٹ اگر آپ ڈاکیومنٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ دا کورٹ ڈز ناٹ ڈینائی دی رائٹ آف اینی بڈی ایز سچ. یعنی ظاہر ٹرانسجینڈر مین اینڈ ویمن کے تو رائٹس انہوں نے بتایا کہ بھائی ان کو ہم لوگ اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں چونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. بٹ بسائڈز دیٹ آلسو کورٹ کہیں پہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کے کوئی رائٹس نہیں. کورٹ ہر جگہ یہ کہہ رہا ہے اسلام ہیز گیون دیم ہیوج رائٹس، جس میں تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں مشاہدے کہ اتنے رائٹس دے دیے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے اتنے رائٹس دے دیے ان کو ایکول سٹیزن کے طور پہ. سب کے رائٹس ہیں، آپ کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں، اینڈ وی نو ہاؤ دا اسٹیٹ پلیز دیٹ. اینڈ دا کورٹ اٹ سیلف ریکگنائزز کہ ہماری اسٹیٹ اتنی لیزی ہے جسے بہت زیادہ پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چیزوں کو نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی. So knowingly court actually plays with this word. Now what has it to do with the modernity? Number one, پہلی modernity والا میں نے معاملہ بتایا science and medicalization، جس کے نتیجے میں وہ پورا کا پورا پروسیس میں پرابلم سامنے آتا ہے. سیکنڈ، جب ہیومن رائٹس کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے اگین اٹ از اے کائنڈ آف اے ڈسکرسو اسٹریٹجی جس میں ہیومن رائٹس کو کویسچن کیے بغیر
the responsibility is shifted to other agents, to other players, like the state اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. So we tend to see کہ there seems to be no seriousness, though theoretically they accept, but practically speaking کورٹ کے پاس ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں وہ اس طرح کی کلاس کو کوئی نہ کوئی ریلیف دے پائے. اور 5:34 ہو گئے ہیں. آخر میں صرف ایک چیز اور اس کے بعد پھر میں چاہوں گا کہ پھر ہم کچھ اور کر لیں. جو تیسری چیز ہے جس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا وہ تھا اسلام اینڈ ویسٹ. کورٹ نے بہت اچھے انداز سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی اسکلفل وے میں یہ کہا کہ بعض تہذیبوں میں جینڈر اینڈ سیکس کی ڈسٹنکشن ایگزسٹ کرتی ہے اور بعض میں نہیں ایگزسٹ کرتی. اور یہ بہت بامانی جملہ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اینڈ ویسٹ کے اوپر جو ڈبیٹ ہو رہی ہے، چونکہ ظاہر ہم سب کو پتہ ہے جب یہ ڈبیٹس چل رہی تھی کورٹ کے اندر اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں بھی پتہ چل رہی تھی، تو ڈبیٹ کیا ہو رہی تھی؟ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، ویسٹ یہ کر رہا ہے، ویسٹ یہ کر رہا ہے. تو کورٹ نے ویسٹ کا نام تو نہیں لیا، لیکن اس نے کہا سم کلچرز ہیو دس اینڈ ادرز ہیو. اور پھر انہوں نے کہا کہ لینگویج بیئر کرتا ہے آپ کی تہذیب کو. تو انہوں نے اگزامپل دی کہ کچھ لینگویجز میں یہ فرق ایگزسٹ کرتا ہے، جیسے کہ انگلش لینگویج جینڈر اینڈ سیکس کے درمیان فرق ہے، اردو میں بھی جیسے کہ جنس اور صنف کا فرق ہے، لیکن کیا عربی میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ تو کورٹ یہ کہتا ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، دونوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا جائے. بس اتنی سی بات کرنے کے بعد کورٹ یہاں سے بلڈ کرتا ہے اپنا آرگیومنٹ اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ چونکہ عربک لینگویج میں یہ ڈسٹنکشن ایگزسٹ نہیں کرتی اور یہ بائی امپلیکیشن ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ عربک کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک ریسورسز چونکہ عربک میں سب سے زیادہ محفوظ ہیں، تو ہمارے پاس ایک کلچرل آرگیومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ اگر ہم نے یہ ڈسٹنکشن نہ بھی لی، کیونکہ کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ جینڈر اینڈ سیکس کے درمیان کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی، ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بایولوجیکل اسٹرکچرز آف دا باڈی جو کہ آپ کی شناخت کو ڈٹرمن کریں گے. تو لہٰذا یہاں سے وہ بلڈ کر کے یہ بتاتا ہے کہ آئیڈینٹی یہاں سے آپ کو لینی ہے اور یہ اسلامک کلچر ہے. اور پھر آگے جا کے ان چیزوں کو وہ ڈیولپ کرتے ہوئے بتائے گا کہ وہ لوگ جو اپنی شناخت کو اپنی باڈی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، یعنی وہی سمجھتے ہیں کہ فزیکل ایٹریبیوٹس ہی انسان کی شناخت ہوگے، وہ دراصل مسلمان ہیں. اور وہ لوگ جو کہ اس کے بالکل برعکس سوچ رہے ہیں کہ نہیں، انسان کی نفسیات کا بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے شناخت کے اوپر، وہ لوگ دراصل ویسٹرن ہیں، وہ دراصل لبرل ہیں، وہ اسلام کا ادر ہیں اور وہ اسلام کے کاز کو ٹو نہیں کرتے. تو جس انداز میں اس پورے معاملے کو کورٹ نے دیکھا، وہ یہی دیکھا کہ اس نے ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نیریٹو میں اسلام اینڈ ویسٹ کے درمیان ایک کلیئر ڈسٹنکشن لا کر اس پورے شناخت کے مسئلے کو انہوں نے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا اور دوسرے کو انہوں نے ویسٹ کے ساتھ جوڑ دیا. تو اس سے ہمیں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جو بظاہر ڈاکیومنٹ آپ کو محسوس ہوگا کہ اٹ از این ایکسپریشن آف ماڈرن اسلامک لا، تو وہ پیورلی اسلامک لا نہیں ہے. اس میں میڈیسن لا کو، اسلامک لا کو شیپ کر رہی ہے کہ اسلامک لا کی بنیاد کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یس، شناخت بایولوجیکلی ڈٹرمن ہوتی ہے. اور ابھی میں نے آپ کو گزارش کی کہ اس سے پہلے جب اس مسئلے کو وہاں دیکھا گیا، یعنی صرف اور صرف مغل بر صغیر کے اندر، تو اس کو مختلف انداز میں دیکھا گیا، لیکن صرف 200 سال کی ٹریولنگ کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ اسی کولونیل لیگیسی کو انہوں نے ریوائیو کیا. سیکنڈ بات جس کے اوپر میں نے کہا وہ یہ تھی کہ ہیومن رائٹس کو بھی ایز اے ریٹرک کے طور پر اور ایز اے پلے فل تھنگ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے، یعنی وہ جو 5 لوگوں کی ڈسٹنکشن شروع میں کی گئی تھی، اس کو ایک دوسرے کے حوالے سے استعمال کیا گیا، جو کہ بظاہر ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے. اور تیسری بات ہمیں یہ محسوس ہوتی ہے کہ اسلام اینڈ ویسٹ کے درمیان ایک کلیئر ڈسٹنکشن لی گئی اور لینے کے بعد یعنی اس میڈیکلائزڈ پروپوزڈ سلوشن کو انہوں نے کہا یہی اسلام ہے اور اس کے
بالکل برعکس والا معاملہ جو ہے وہ ویسٹرن ہے. تو آپ کو کلیئر ڈسٹنکشن اور وہ نیریٹیوز نظر آ رہے ہیں جس میں اسلام اور ویسٹ، اسلام اینڈ مڈرنٹی، ان کے درمیان ڈسٹنکشن لیتے ہوئے نظر آئیں کہ اسلام کی پوزیشن اس سے بالکل مختلف ہے. اچھا، ایک بڑا دلچسپ سوال ہے اور ظاہر ہے ایک اہم سوال ہے، اور اس کے بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیکلائزیشن، تو اس میں یعنی کہ ڈاکٹرز بیسیکلی، یعنی اس میں دیکھیں اسلامک لا اپنی اتھارٹی استعمال نہیں کر رہا، تو ان ٹیکسٹ کو تو آپ اس طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ جب اس طرح کے مسائل آئے تو کیا اس کا نتیجہ ہمیں اس شکل میں نظر آتا ہے جس شکل میں ہمیں فرض کریں کہ مغل امپائر کے اندر نظر آیا، کہ کیا ان لوگوں کو آپ نے اپنے اندر شامل یعنی مین اسٹریم کیا یا ڈسکریمنیٹ کر کے علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہ بڑا سمپل سا نیریٹیو نہیں ہے. بیسیکلی جیسے ہی میڈیکلائزڈ، اور اس کو اگر ہم تفصیلی دیکھیں تو برٹش امپائر نے بیسیکلی ان لوگوں کو اپنے سے کمتر ڈسکریمنیٹ کیا، ایب نارمل پورٹری کیا. اور ایب نارمل پورٹری ہونے سے مطلب کیا تھا کہ ان کے پاس یعنی جو مرد اور عورت اسٹینڈرڈ باڈیز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے جو چیز یعنی کمپیٹیبل نہیں ہوگی وہ کمتر ہوگا، وہ ایب نارمل ہوگا، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اپنے آپ کو ٹھیک کروانے کے لیے. نہ صرف یہ بلکہ پھر اس کو ٹریٹ بھی آپ مختلف کریں گے تو وہ ہاف ہیومن ہو جائے گا. اچھا، پورے کے پورے ڈسکورسز میں اگر آپ کو نظر آئے گا تو میڈیکلائزیشن کے نتیجے میں لوگ انسان کم اور پرابلمز اور باڈیز، اور آپ یہ کیسے باڈیز سے میری مراد یہ کہ محض آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں، انسان جیتا جاگتا جس کی ایک سوچ ہے، اس سے آپ اس کو محروم کر دیتے ہیں. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیکلائزڈ وے ہے تو اس کا کمپیریزن وہ جو ٹریڈیشنل میڈیسن کی فارم میں نہیں کیا جا سکتا. ایک بات ہوگی. دوسری بات، اب آپ دیکھیں کہ جو اس میں میتھڈ استعمال کیا گیا ہے، یہی میتھڈ آپ کو 1860s کی جو سائنس ہے، برٹش سائنس ہے، وہاں سے آپ کو نظر آئے گا. دونوں کی تو بیسیکلی جو فیڈرل شریعہ کوڈ کے اوپر معترضین جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ نے اسی کولونیل لیگیسی کو کنٹینیو کیا، حالانکہ اس کے پاس ایک آزاد ریاست کے یہ موقع تھا کہ وہ اس کالونائزڈ انوینشن کے بجائے اس کو ڈی کالونائز کرتی. اور ایک حوالے کے طور پر ہم یعنی جو نظیر ہوتی ہے، کیا یہ ممکن تھا کہ ہم یعنی جو مغل بر صغیر تھا وہاں سے اس نظیر کو لیتے، اور وہ بھی صرف اور صرف وہاں کے فقہا کے زیر سایہ بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری صوفی روایت ہے اس کے اندر بھی یہ ایگزسٹ کرتی تھی کہ اس طرح کے ڈفرینسز ایگزسٹ نہیں کرتے. تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایلینیٹ کرنا. تو ایسے لوگ جو کہ آپ کی معاشرت کے حصہ تھے، ٹھیک ہے، مذہبی لحاظ سے آپ نے ان کو شامل کیا ہوا تھا، ان کو آپ نے ایلینیٹ کر دیا. اس کی ایک اور اگزامپل میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم سب کے یعنی اس میں موجود ہے ایکسپیرینس کے اندر، اور وہ یہ کہ شادیوں میں عام طور سے یہ لوگ آتے تھے اور لوگ ان سے دعا کرواتے تھے، اور جب اس کی آپ ایکسپلینیشن مانتے تھے تو کیا کس طرح کی ایکسپلینیشنس تھیں آپ بتائیں؟ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا، ہاں، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا چونکہ یہ دونوں جنس ان میں شامل ہیں تو اللہ رب العزت ان کی وجہ سے ہمیں یہ تھا. تو وہ پوری جو سوشل پریکٹسز تھیں، ٹھیک ہے، اس کو الٹرا ماڈرن میڈیکلائزڈ اور پیور سائنٹیفک پرسپیکٹیو میں بالکل کر دیا. لیکن بیئرنگ کاسٹ کے اوپر کون ہے کہ آپ نے ایک معاشرے کے اندر جو لوگ شامل تھے ان کو اٹھا کر باہر کر دیا. دس از ون آف دا تھنگس. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ پورے ڈاکیومنٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو کہیں پر کوئی حوالہ کسی بھی فقہی مینول کا نہیں دیا گیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 105 صفحے اسی مسئلے پر لکھے گئے اور حوالہ ایک جگہ کے اوپر بھی کسی کا بھی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک حوالہ ہے، اور وہ بھی صرف حدیث کے اوپر ہے کہ حدیث ہم نے وہاں سے لی ہے. دیٹس اٹ. میرا یہ خیال ہے کہ ایک سے دو چیزیں جسے ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک، جس ٹیکسٹ کو ڈاکٹر صاحب بھی ریفر کر رہے تھے تو وہ ٹیکسٹ پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے. تو یعنی کہ ایسا نہیں کہ مسلم جیورسٹ کے پاس میڈیسن نہیں تھی.
ٹھیک ہے. میڈیسن ان کے پاس ایک طویل عرصے سے، چونکہ مسلمس نے گریکو رومن سویلائزیشن کے ساتھ یعنی گرو کیا ہے، اور پھر ان کی وہ چیزیں جن کو ان کو محسوس ہوا کہ ان کی ایڈوانسمنٹ آف سویلائزیشن میں ہیلپ کریں گی، انہوں نے ان کو اڈیپٹ کیا. سو تو مسلم یعنی اسلامک میڈیسن ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے اوپر سارے ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اور سائنس بھی ظاہر ہے اسی طرح تھی. جو پرابلم میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کورٹ ہے نا، تو کورٹ کے پاس ملٹیپل آپشنس ہیں. صحیح ہے. ایک ان کے پاس نظیر ہے کہ سوشو کلچرل پرسپیکٹیو میں اس مسئلے کو حل کیا. کئی مسائل ہوتے ہیں، جیسے فرض کریں کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے ریزالو کرتے ہیں آپ؟ کیا بیوروکریٹائزیشن کے پروسیس سے کرتے ہیں یا گھر کے 4 بڑے بیٹھ کے کر لیتے ہیں؟ سو یو ڈو اٹ سوشو کلچرل پرسپیکٹیو میں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کہتے ہیں فیملی ممبرز بیٹھ جاتے ہیں. جب فیملی ممبرز نہیں بیٹھتے تو جس زمانے میں ہمارے یہاں ایک سیاسی تنظیم تھی، بعض اوقات اس کے آفیسز میں بھی جا کر آپس میں، ناٹ دی بیوروکریٹائزیشن پروسیس، کوئی پولیس میں جا کے اپلیکیشن نہیں تھی. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ سو ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ یو ریزالو یور ایشوز سوشو کلچرل پرسپیکٹیو کے اندر. اچھا، ریلیجیس انٹرپریٹیشن بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. صوفی ٹریڈیشن جو کہ سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ اسٹرانگ، وہ سیکنڈ پرسپیکٹیو تھا. تھرڈ پرسپیکٹیو تھا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی کالونائزنگ میتھڈالوجیز. اور چوتھا پرسپیکٹیو تھا کہ رادر دین یہ کہ ہم وہ جائیں ہم ایک سمپل میتھڈ میں رہتے ہیں، وہ ہے میڈیکلائزیشن کا پروسیس، جو کہ برٹش ماسٹرز نے ہمارے لیے استعمال کیا ہوا تھا. سو فور کورٹ اٹ سیمڈ کہ ان کے لیے وہ کنوینئنٹ تھا. نتیجہ کیا تھا؟ چونکہ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو چینج اسٹرکچر آف دا سوسائٹی. وہ کہہ رہے ہیں جیسے چیزیں ہیں ایز اٹ از رہنے دو. تو جیسے یہ کمیونٹی ہے ایز اٹ از رہنے دو، اس کو نہ چھیڑو نہیں آپ، یعنی اس کی پروگریس کے حوالے سے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو جب کورٹ نے پہلے سے یعنی ایک لحاظ سے طے کر لیا کہ ہمیں اسٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے، کیپ تھنگس ایز دے آر، تو ان کو یہ لگا کہ یہ کنوینئنٹ ہوگا کہ ہم برٹش کولونیل ماسٹرز کے میتھڈ کو اڈاپٹ کریں، اور انہوں نے ایز اٹ از کر لیا. ہاں، اب آپ نے یہ کہا کہ وہ تو سائنس ہے، سائنس تو گرو کر گئی تھی. تو میں یہی گزارش کر رہا تھا، سائنس گرو کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے یا کورٹ کی کیا مراد ہے؟ تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کورٹ کی آپس میں اس میں بڑی گفتگو ہوئی ہے. ایک گفتگو میں رسپونڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ وین ہیری بیکیم سیلی، اس طرح کا کہ کسی مووی کا بھی ذکر ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دس مووی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ جینڈر بیسیکلی ایک متھ ہے اور اصل میں بایولوجیکل باڈی ہوتی ہے. تو اس کے رسپونڈ میں رسپونڈنٹس نے کہا کہ بھائی نہ تو یہ کوئی سائنٹیفک ایکسپرٹ ہے، نہ یہ کوئی ٹرانسجینڈر اسپیشلسٹ ہے، یہ تو ایک بس مووی بنی ہوئی ہے جو کہ ایک پاپولر سائنٹیفک لٹریچر کے اوپر ہے. کورٹ نے اس بات کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا اور وہ اس پوری ڈبیٹ سے باہر نکل گیا، جیسا کہ کورٹ نے کئی مواقع پہ ایسے ہی کیا. اس سے جو نتیجہ آپ کشید کرتے ہیں کہ بھائی کورٹ کے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سائنس کی، تو بڑی ہی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ یہ کہ سائنس مینس ڈسکرپشن آف دا فیکٹس، اور اس کو یہ لگ رہا ہے کورٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ ہے ڈسکرپشن آف دا فیکٹس کہ ہم نے باڈیز کو بتایا. انٹرسٹنگ بات اور آپ کو میں بتاؤں، جب آپ اس ڈاکیومنٹ کے حصے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ایک ایکسپرٹ کی کسی ایک اچھی جگہ سے ریفرنس نہیں ہے. ریفرنسز پتہ ہے کس کے؟ لینگویجز کے، انسائکلوپیڈیاز کے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل کنونشنس کے ریفرنسز ابھی بھی آپ جا کے نوٹ کر سکتے ہیں. دیر واز نتھنگ زبردست قسم کا سائنٹیفک میڈیکل جرنل یا میڈیکل بک جہاں سے وہ ریفرنس کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کورٹ نے کوئی بہت زیادہ سائنٹیفک نہیں، پاپولر پبلک سائنس جس میں اس کو کنوینئنس ہو کہ وہ اسٹیٹس کو مینٹین کر پائے گی. سو کہنے کا بنیادی مقصد یہ کہ کورٹ کے نزدیک سائنس وہ ہے جو میرے لیے کام کرتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ باور کروا پاؤں کہ میں نے جو ڈیسیجن لیا ہے اس کے اندر اتھارٹی ہے، اس میں یہ سائنس ہے. حالانکہ سائنس کے حوالے سے اگر ممکن ہو میں شاید تھوڑی سی اور بھی بات کروں. اب آپ آئیے اس کے اوپر جینڈر اور سیکس کی ڈبیٹ کے اوپر، سر میں اگر 2-4 منٹ دیں آپ مجھے، میں عرض کرتا ہوں. 2 ڈبیٹس ہیں، آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. کیا انسان بایولوجیکلی ڈٹرمنڈ ہے یا سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہے؟ تو یہ ڈبیٹ ہوتی ہے، اور ایک آتھر ہے ان کا نام ہے
سیمون د بواغ. تو سیمون د بواغ یہ کہتی ہے کہ ویمن آر میڈ. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین دراصل یعنی جو جینڈر ہے وہ دراصل بایولوجیکل ہے, یعنی جو آپ کی باڈی ہے وہی آپ ہیں, صحیح ہے. تو سیمون د بواغ کیا کہتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ویمن آر میڈ, یہ دراصل معاشرہ ان کو بناتا ہے. کیوں کیا ہے, آسان الفاظ میں دیکھیے, معاشرے نے اگر خواتین کو اچھی ایجوکیشن دی ہے, دے کین بیکم پائلٹ, دے کین فلائی, اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس, دے کین رن بزنس, دے کین بیکم بگ بینکرس, دے کین بی پولیٹیکل لیڈرس اف دے آر ٹرینڈ, اگر ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی, ان کی ایجوکیشن ہوئی ہے. اور اگر مرد کی بھی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی, دے کین نیور بی اے کمپیٹیٹیو پولیٹیکل لیڈرز, نار دے کین بیکم اے گڈ سرجنز اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو اس کا کہنا یہ ہے کہ جینڈر دراصل ٹریننگ ہے, سوشل اپ برنگنگ ہے, نتھنگ ایلس. اس کے یہ کسی ریالٹی کی, یعنی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریفلیکشن نہیں ہے. اسی طرح ایک اور بڑی کنٹمپریری آتھر ہیں, ان کا نام ہے جودتھ بٹلر. بہت ساری ان کی کتابیں ہیں, آپ اگر ابھی بھی گوگل کریں گے تو یو ول گیٹ ٹو نو کہ کیا ہے. ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جینڈر پرفارمیٹیو ہوتی, ایکٹس ہوتے ہیں, اور اس کی انٹرپریٹیشن. فرض کریں پنک ڈریس, اگر کوئی آپ جانتے نہیں کسی بندے کی جینڈر کو, اور آپ کو بتایا جائے ایک آدمی, اور آدمی سے مراد مرد نہیں, ایک انسان آیا پنک ڈریس میں, کیا خیال آئے گا آپ کے ذہن؟ اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیکٹ کی ڈسکرپشن ہے, آپ نے حقیقت کو بیان کیا ہے, حقیقت کو بیان, کیونکہ پنک انسان کا جو ڈریس ہے یہ آپ نے کنڈیشن کیا ہوا ہے اوور دا پیسج آف ٹائم, یہ آپ کی سوشل اپ برنگنگ ہے, صحیح ہے. پنک ہمارے جو مکران کے دوست ہیں یا بلوچستان کے دوست ہیں, ان کے یہاں ایک یعنی بیبی پنک تو وہ عام آپ کو نظر آئے گا, ٹھیک ہے. تو ہاؤ ڈو یو ایسوسیٹ جینڈر, اسی طرح یہ اپ برنگنگ ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اب کانسیپٹ کیا آ گیا کہ کیا انسانی شناخت کو آپ بایولوجی کی بنیاد پہ ڈٹرمن کریں گے. یہ تو یہ بحث اس وقت یعنی عام بحث ہے, یہ نہیں کہ کوئی بہت سوفسٹیکیٹڈ ایک بندے کی بحث ہے, نہیں. تو اس بحث کو اگر آپ اس ڈاکیومنٹ میں لے کر آ رہے, سو یو شوڈ ہیو ریفر ٹو دا ریلیونٹ پیپل, authentic literature with the strong citations. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ کورٹ کے پاس ملٹیپل میتھڈالوجیز ایگزسٹ کرتی تھیں. کورٹ ایک اس طرح کے کنونشن کے اوپر گیا, اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ کوڈ ہیو بین دی ادر وے راؤنڈ ٹو. لیکن اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض دوستوں کی خواہش یہ ہے کہ اسلام اور مڈرنٹی میں ایک تفریق رکھی جائے. تو اس تفریق کا اظہار انہوں نے یہ کیا کہ وہ افراد جو اپنی شناخت کو صرف باڈی کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ مسلمان ہیں. یہی اسلام کا ٹرو امیجنیشن ایکسپریشن ہے, اس کے ماں سوا ہر چیز غلط ہے. اور جو لوگ اس کے بالکل برعکس سوچتے ہیں وہ کیا ہے, وہ ویسٹ کے نمائندے ہیں, وہ لبرلزم کو ٹو کرتے ہیں. تو دو آپ نے بنا دیا. کیا واقعتاً علمی دنیا کے اندر یہ معاملے کو دیکھنے کی یہی دو زاویے ہیں؟ تو اس میں ہماری رائے یہ کہ ایسا نہیں ہے, اس سے زیادہ اینگلز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس کو ایک اور انداز میں دیکھا بھی جا سکتا ہے. یعنی یہ جو مخاصمانہ رویہ ہے اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, اور اس کی روایات آپ کی اپنی روایت کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے, جس کا ریفرنس میں نے یعنی مغل امپائر کے حوالے سے دیا. لیکن ملٹیپل چیزیں اور بھی دیکھی جا سکتی ہیں. افریقہ کے اندر, نارتھ افریقہ کے اندر ایسے چیزیں آپ کو ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی کلچر کے اندر, جو کہ جینڈر کو ایسے نہیں دیکھتے.